فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ صلوات پر حضرت محمد وآلہ محمد اللہم صلی علی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نفیس حیدر مرحوم ابن سید نصیر حیدر صاحب مرحوم کی روح کو احسال فرما۔ صلوات پر حضرت محمد و آل محمد پر اللہم صلی۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کہ جس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اس کائنات میں بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں آئی ہے۔ خالق کائنات، مالک موت و حیات، جس نے اس کائنات میں ہر چیز کو خلق کیا ہے اور خلق کرنے کے بعد جب قرآن مجید کو اس کائنات میں بھیجا تو اس میں واضح طور پر اعلان کیا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی ایسی خشکی اور کوئی ایسی تری اس کائنات میں ہے ہی نہیں جس کو میں نے اس کتاب مبین میں جگہ نہ دیا ہو۔ یعنی اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جتنی چیزیں اس کائنات میں ہیں یا جو چیز اس کائنات میں زندگی گزار رہی ہیں، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جمادات ہو، جو چیز بھی اس کائنات میں ہے اللہ نے ساری چیزوں کا احصاء قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ سارے انبیاء کے واقعے قرآن مجید میں موجود ہے، تمام ادیان کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ایسی خشکی اور کوئی ایسی تری اس کائنات میں موجود ہی نہیں جس کو میں نے اس کتاب مبین میں جگہ نہ دیا ہو۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے لیے ارشاد و ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے جہاں تمام واقعات کو پیش کیا، تمام نبیوں سے کہا کہ تم مجھے پکارو، تم مجھے دعائیں کرو، وہی اللہ ایک فقرہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ تم میرے سامنے آواز استغاثہ بلند کرو، میں تمہاری آواز استغاثہ پر لبیک کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ صاف طور پہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں کوئی مدد چاہیے، اگر تمہیں کوئی خواہش ہے، تمہیں کوئی طلب ہے، تو تمہیں کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے لو لگاؤ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ادعونی واستجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ کے بارگاہ میں آئے اور آ کر دعا کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ میرے عزیزوں، دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دعا وہ ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ یعنی
اسلحہ کا قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ اگر مومن اپنی بڑی سے بڑی نجات چاہتا ہے تو وہ دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور نجات پا جائے گا۔ میرے عزیزوں، دعا کے بارے میں انبیاء کرام سے اللہ نے مطالبہ کیا کہ اے نبیوں تم مجھ سے دعائیں مانگو، اور لوگوں سے کہو کہ ان کو کسی اور در کے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مجھ سے مطالبہ کریں، مجھ سے دعائیں مانگیں، میرے سامنے آواز استغاثہ بلند کریں، میرے سامنے پیش ہو، میں ان کے استغاثے کو سنوں گا، میں ان کی آواز پہ لبیک کہوں گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں خود جگہ جگہ ارشاد ہوا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے اور رحمان کے نام سے دعا مانگے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نام سب کا سب اسماء الحسنی ہے، سب کے سب نیک نام ہے، چاہیے کہ اللہ کہہ کر دعا مانگا جائے، رحمان کہہ کر دعا مانگا جائے، اور سارے اسماء جو اللہ کے بیان کیے گئے ہیں وہ تمام اسماء کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگا جائے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ جس چیز کو پسند قرار دیا ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اس محبوب شے کا نام دعا ہے۔ میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جب نبی کریم نے امام علی علیہ السلام کو یمن کی جانب مبعوث کیا تو ایک وصیت کی، وصیت کیا تھی؟ نبی کریم مولا کائنات کے تو مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں اوصی کا بالدعا، کہ اے علی میں تمہیں دعا کی وصیت کرتا ہوں، اور یاد رکھو دعا کی وصیت اس طریقے سے کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں کہ جان لو کہ دعا جب کرو گے دعا کے ساتھ ساتھ اجابت بھی موجود ہے، یعنی جہاں دعا کی وصیت کر رہے ہیں وہیں دعا کے قبولیت کی بھی سند دے رہے ہیں کہ جہاں دعا ہے وہیں قبولیت دعا بھی ہے۔ چنانچہ مختلف مقامات پر ہمارے ائمہ کرام نے دعا کے بارے میں تعلیم دی ہے اور ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں تہذیب دی ہے کہ اگر ہم دعا مانگیں تو کیسے دعا مانگیں۔ چنانچہ میں نے آیت کو پیش کی، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تم مجھ سے طلب کرو میں تمہارے مطالبے کو پورا کرنے والا ہوں، تم میرے سامنے آواز استغاثہ بلند کرو میں تمہاری آواز استغاثہ پر لبیک کہنے والا ہوں۔ میرے عزیزوں، اب دعا انسان کرے گا، دعا کس طریقے سے کرے گا، دعا کرنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ اب سب سے پہلے دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حضور پروردگار کرے، قلب کے ساتھ اپنے آپ کو پروردگار کے ساتھ پیش کرے، اس لیے کہ اگر انسان غافل طور پر یا لاپرواہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو پھر اس کو دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام معصوم فرماتے ہیں اگر اللہ کے حضور حاضر ہو تو اپنے خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہو، اپنے قلب کے ساتھ حاضر ہو، اس لیے کہ غافل اور لاپرواہ حاضر ہوگے تو تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ تمہیں مانگنا کیا تھا اور تم نے کیا مانگ لیا۔ اس لیے اللہ کے بارگاہ میں جاؤ تو اپنے قلب کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ پھر ارشاد ہوا کہ دیکھو اللہ کے بارگاہ میں جب تم دعا کے لیے آگے بڑھو تو سب سے پہلے دعا کے لیے ضروری ہے کہ دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خود ارشاد ہوتا ہے، حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ ہر وہ شے کہ جس کی ابتدا اگر بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ ابتر شمار کی جاتی ہے، مقطوع شمار کی جاتی ہے۔ یعنی جب ہر کام کرنے کے لیے یہ کہا گیا، یہ شرط لگائی گئی کہ بسم اللہ کیا جائے، پھر دعا جیسی پاک چیز کے لیے بسم اللہ کی شرط کیوں نہ لگائی جائے؟ تو دعا کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے جب اللہ کے نزدیک حاضر ہوگا تو پھر سارے شیطان اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ جہاں رحمان ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوا کرتا۔ میرے عزیزو، پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر دعا کرنا ہے تو بسم اللہ کے بعد تمجید کرو، تعریف کرو، یعنی اللہ کی حمد پیش کرو کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ اللہ وہ ہے کہ جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، جس کی تمام انسان کی جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی تہذیب، اس کی تمجید کرے، اس کی تعریف کرے، اور تعریف کرنے کے بعد اللہ سے لو لگائے۔ پھر تیسری شرط یہ بیان ہوئی کہ دعا کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم سے کم دعا سے پہلے اور دعا کے بعد محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر، اس لیے کہ محمد و آل محمد پر صلوات اگر دعا سے پہلے کی جائے، پڑھی جائے اور دعا کے بعد پڑھی جائے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے، امام معصوم سے نقل ہوا ہے کہ تمام دعائیں معلق ہو جایا کرتی ہیں
اللہ ان تمام دعاؤں کو نہیں دیکھتا اس وقت تک کہ جب تک محمد والے محمد پر درود نہ پڑھ لیا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد والے محمد پر درود پڑھنا دعا سے پہلے بھی ضروری ہے اور دعا کے بعد بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد والے محمد کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے جن پہ صلوات پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں کہ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی انسان محمد والے محمد پر صلوات پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو خلق کرتا ہے، اور جب وہ فرشتے اس کائنات میں آتے ہیں تو محمد والے محمد پر صلوات پڑھنے والے کے ثواب کو گنتے گنتے تھک جاتے ہیں اور وہ ثواب کو شمار نہیں کر پاتے. کتنی فضیلت ہے محمد والے محمد پر صلوات پڑھنے کی. ایک صلوات پر امت محمد والے محمد پر. اور میرے عزیزوں، ہمیشہ اللہ سے انسان کو دعا مانگنا چاہیے. اور یاد رکھیے، جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ سے دعا مانگتے وقت اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، ہر گناہ کی اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ پروردگار مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کوشش یہ رہے گی کہ آئندہ یہ گناہ نہ ہو. پروردگار ہم تیرے خاکی بندے ہیں. جب اس طریقے سے اللہ کے سامنے انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اور ان تمام ارکان صلوات بسم اللہ اور تمجید کرتے ہوئے دعاؤں کو مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. تو میرے عزیزوں، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ اب چنانچہ جب انسان دعا مانگے تو یاد رکھے کبھی غافل نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ کسی نے امام معصوم سے، یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اے مولا، ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ استغاثہ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری استغاثہ پر لبیک کہنے والا نہیں؟ تو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم جب دعا کر رہے ہو تو اس سے دعا کرنے سے پہلے کم سے کم دعا کرنے والے کی معرفت حاصل کر لو. اس لیے کہ جب تک اس کی معرفت نہیں حاصل ہوگی تم کیسے اس کے سامنے دعا کرو گے؟ تو سب سے پہلے معرفت خداوندی حاصل کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ جب معرفت خداوندی حاصل ہو جائے گی تو پھر دعا میں وہ ترتب آئے گا، دعا میں وہ اثر آئے گا جس کا ٹھکانہ نہیں. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. چنانچہ تفسیر میں ملتا ہے کہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہاں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، جنات کو پیدا ہی نہیں کیا. پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے. اب ان کی معرفت کیسے آئے گی؟ اب ان کی معرفت ان سے آئے گی کہ جو ان کی معرفت کے مظہر ہیں، ان کے معرفت کے آئینے ہیں. اگر آئینہ تلاش کرنا ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد والے محمد پر در پر جاؤ. جب ان کی معرفت ہو جائے گی تو ان کے ساتھ اللہ کی معرفت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ اے میرے پیغمبر، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کو خلق کیا. ایک صلوات پر عظمت محمد والے محمد. تو میرے عزیزوں، دعا کے ساتھ ساتھ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. عزیزوں، اس کے لیے روایات موجود ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا. بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ انسان کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں کا رونا اور گڑگڑانا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ہمارے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں تاکہ ہمیں اس سے اور محبت ہو، وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کریں. تو یہ روایات ہیں. انسان کو کبھی یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا یہ انسان سوچ لے کہ ہم نے اتنے سارے گناہ کر دیے اور اللہ ہماری دعاؤں قبول نہیں کرے گا، اللہ ہماری توبہ نہیں قبول کرے گا. میرے عزیزوں، انسان خطاؤں کا مجسمہ ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں. اس کا بھی مطلب نہیں ہے اگر انسان خضوع و خشوع کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ ضرور سرخرو ہو جایا کرتا ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی ایسی شخصیتیں ملی. جناب حر کہ جس نے امام کا راستہ روکا تھا، لیکن جب اس نے دعا کی، توبہ کی، تو کیا اس کی دعا قبول نہ ہوئی؟ اللہ امام حسین نے اس کو گلے سے لگایا اور یہ کہا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تیرا نام تیری ماں نے کیا خوب رکھا تھا کہ تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر رہے گا. میرے عزیزوں، دعا سے کبھی انسان کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا ہو. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے تم کبھی مایوس نہ ہونا،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ انسان کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے لو لگا رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ چنانچہ روایات میں ملتا ہے، واقعات پڑھے ہوئے ہیں، ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ نے حمید بیان کیا ہے۔ وہ حمید کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ لوگوں کو قتل کر چکا تھا، سادات کو قتل کر چکا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے واصل کر دیا تھا، یعنی شہید کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک شخص اس حمید کے گھر مہمان ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور عین ظہر کا وقت تھا۔ جب وہ اس کے گھر پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حمید ہے کہ رمضان المبارک میں ظہر کے وقت کھانا تناول فرما رہا ہے۔ اب جیسے ہی اس شخص نے حمید کو رمضان المبارک میں ظہر کے وقت کھانا تناول کرتے ہوئے دیکھا، فوراً یہ سوال کیا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تم ظہر کے وقت بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے ہو؟ اب حمید اس مہمان سے کہتا ہے کہ مجھے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے، مجھے رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے اتنے سارے سادات کو قتل کر دیا ہے، اتنے زیادہ مومنین کو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ شخص حمید کے پاس سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد وہ امام علی رضا علیہ السلام سے فرماتا ہے، مولا ایک شخص ہے جس کا نام حمید ہے، اور اس نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ روزہ اس نہیں رکھتا کہ اس نے سادات کو قتل کر دیا، اس نے مومنین کو قتل کر دیا، اس لیے اس نے عبادت کرنا چھوڑ دی۔ اب 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ ابھی تک اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا، لیکن اب چونکہ اس نے اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار کر لی ہے، اب اس کا بخشا جانا بہت مشکل ہے، لیکن اب بھی وہ خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کے در میں امید کے ساتھ آ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، کبھی یہ سوچنا نہ چاہیے کہ ہمارے اتنے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ہم نے یہ پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ سے ہٹ جائیں، اللہ سے دور ہو جائیں۔ نہیں میرے عزیزوں، اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو صمیم قلب کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ اگر اللہ کے حضور انسان آ جائے گا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور کیوں نہ قبول کرے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو، تم مجھے پکارو، تم میرے سامنے آواز استغاثہ بلند کرو، میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا سننے والا ہوں، تم مجھ سے مطالبہ کرو، میں تمہارے مطالبے پہ لبیک کہنے والا ہوں۔ میرے عزیزوں، اور اللہ نے ہر مقام پر اپنے نبیوں سے کہا ہے، انسان یا خاکی بندے چھوڑیے، معصوم نبی سے کہا ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کرو، تم مجھ سے دعائیں کرو۔ اور اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں گے اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے، آپ کو بہت ساری دعائیں، ابراہیم کی دعائیں ملیں گی، آپ کو موسیٰ کی دعائیں ملیں گی، اور بقیہ نبی کی دعائیں ملیں گی جس نے اللہ سے دعائیں مانگی، اور جب دعائیں مانگی تو اللہ نے دعائیں قبول کی۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک روایت سے ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، اور بچھڑنا تھا، یعقوب علیہ السلام کا یہ علم تھا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، آنکھ سفید ہو گئی تھی، مستقل روتے جا رہے تھے، تو اس وقت جبرائیل نے جناب یعقوب کو ٹہوکے دیے، اور ٹہوکے دینے کے بعد کہا، اے یعقوب تم دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ بتاؤ کہ ہمیں دعائیں کیسے کرنی ہے؟ تو فوراً ہی انہوں نے جناب جبرائیل نے جناب یعقوب سے کہا کہ تم کیوں نہیں ان اسما کے ذریعے سے، جس اسما کو اللہ نے آدم کو تعلیم دی تھی، اس اسما کے ذریعے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو؟ اب جیسے یہ سننا تھا، جناب یعقوب نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں محمد کے وسیلے سے، علی کے وسیلے سے، فاطمہ کے وسیلے سے، حسن کے وسیلے سے، حسین کے وسیلے سے مجھے میرے یوسف سے ملا دے۔ عزیزوں، اس دعا کا تمام ہی ہونا تھا کہ جیسے یہ دعا تمام ہوئی فوراً قمیض یعقوب کے سامنے پیش ہو گئی۔ یعنی بتانا، یہ روایت بتانا یہ چاہتی ہے، جہاں تمجید ضروری ہے، جہاں بسم اللہ ضروری ہے، وہیں محمد والے محمد پہ صلوات بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت اہل بیت کا دل میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت دل میں نہیں ہوگی تو پھر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، یہی وجہ میرے عزیزوں، جب یونس شکم ماہی میں گئے تو ان کی جو اللہ نے ان کے اوپر جو شکم ماہی کا عذاب نازل کیا تھا، وہ صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ انہوں نے صرف ولایت آل محمد میں تھوڑا توقف اختیار کر لیا تھا۔ آپ روایت پڑھیں، روایت ملے گا کہ انہوں نے جب ولایت علی پیش کی جا رہی تھی تو انہوں نے تھوڑا سی توقف اختیار کر لیا تھا، اور اس وقت تک اللہ نے شکم ماہی سے نجات نہیں دی جب تک کہ یونس نے محمد والے محمد کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا۔ جب یونس جیسے معصوم نبی کو اللہ بغیر ولایت آل محمد کے نجات نہیں دیتا
تو پھر یہ گنہگار انسان کو ولایت آل محمد کے بغیر نجات کیسے ملے گی؟ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزوں، ولایت آل محمد وہ ذریعہ ہے، یا اگر ہم انسان محمد و آل محمد کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا طلب کرے، تو اللہ ضرور دعا اس کی قبول کرتا ہے، اس کی آواز استغاثہ پر لبیک کہتا ہے۔ چنانچہ روایات بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نبی کریم تشریف فرما تھے، ایک شخص یہودی نبی کریم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور نبی کریم کو مستقل دیکھے جا رہا ہے، نبی کریم کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ جب نبی کریم نے دیکھا کہ یہودی کافی دیر سے کھڑا ہے، کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہے لیکن سوال نہیں کر پا رہا ہے، نبی کریم یہودی سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا وجہ کیا ہے کہ تم مجھے مستقل دیکھتے جا رہے ہو؟ پھر وہ یہودی خاموش ہے۔ پھر نبی کریم مخاطب ہوئے وہ یہودی سے اور کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے کوئی سوال ہے؟ کیا تم کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے جو میرے پاس تشریف لائے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے دیجئے۔ چنانچہ جیسے یہودی نے یہ کہا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کریم یہودی سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کہتے ہیں بتاؤ وہ سوال کیا ہے؟ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں اس کی تعلیم دے دوں گا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ ایک مرتبہ وہ نبی کریم سے مخاطب ہوا اور کہتا ہے اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ وہ سوال کرتا ہے یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ اب نبی نے بڑا عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو کسی انسان کے لیے اس کی خود سے تعریف کرنا یہ اتنا سزاوار نہیں ہے، لیکن تم سوال کر رہے ہو تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یاد کرو اس منزل کو کہ جب آدم سے ترک اولا سرزد ہو گیا تھا، جب آدم ترک اولا کر چکے تھے تو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے آدم کو جب پریشانی کی حالت میں دیکھا، تعجب کی حالت میں دیکھا، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، تو جبریل سے کہا کہ جاؤ اور آدم سے کہو کہ وہ دعا کریں۔ اب دعا کیسی ہوئی؟ جیسے ہی جبریل نے آدم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ دعا کرو، اب آدم نے دعا کرنا شروع کی، آواز دی یا رب بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، محمد کے ذریعے سے دعا کرتا ہوں، علی کے ذریعے سے دعا کرتا ہوں، حسن کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، فاطمہ کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، حسین کے ذریعے سے ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اب جیسے ہی آدم نے دعا کی، اللہ نے فوری ترک اولا قبول کر لیا، توبہ قبول کر لی اور آدم کو جنت میں بلا لیا۔ پھر کا اور سننا چاہتے ہو سنو کہ جب جناب نوح جنہوں نے 900 سال تک تبلیغ کیا، جنہوں نے اس دور میں تبلیغ کیا کہ جب ان کے اوپر پتھر کی بارش ہو جایا کرتی تھی، وہ پتھر میں دھک جایا کرتے تھے، لیکن جب طوفان آیا اور وہ سفینے میں سوار ہوئے، سفینہ ڈوبنے لگا تو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے انہیں ٹہوکے دیا، اے جبریل دعا کرو، کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت محمد کے ذریعے دعا کرو۔ جیسے یہ ٹہوکے ملے فوراً نوح نے دعا کرنا شروع کی، یا رب بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کے ذریعے سے، علی کے ذریعے سے، فاطمہ حسن و حسین کے ذریعے سے ہمیں نجات دے دے۔ جیسے یہ دعا کرنی تھی اللہ نے نجات دے دی۔ پھر کا اور سننا چاہتے ہو، جب ابراہیم نار نمرودی میں تھے تو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے ٹہوکے دیے کہ کہو کہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا کریں۔ اب جبریل نے جیسے ٹہوکے دیے، ابراہیم کے زبان کو جنبش ہوا، ابراہیم نے فوراً کہا یا رب انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کے ذریعے سے، علی کے ذریعے سے، فاطمہ کے ذریعے سے، حسن کے ذریعے سے، حسین کے ذریعے سے ہماری دعا کو قبول کر لے، ہمیں نار نمرودی سے آزاد کر دے۔ فوراً وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور سننا چاہتے ہو، اب اپنے اور موسیٰ کی بات کی، موسیٰ کہ جب ان کے عصا نے کام کرنا چھوڑ دیا، موسیٰ جب پریشان ہو گئے، متعجب ہو گئے، تو پھر انہوں نے سوال، جبریل جب آئے تو کہا اے موسیٰ پریشان کیوں ہو، متعجب کیوں ہو؟ اگر جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے تو آگے بڑھو، سہارا لو، دعا کا سہارا لو، محمد و آل محمد کا وسیلہ لو۔ فوراً جبریل نے یہ کہا جب محمد و آل محمد کا وسیلہ لو، فوراً موسیٰ نے دعا کی اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے اللہ، موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ میں دعا کرتا ہوں محمد و آل محمد کے وسیلے سے، علی کے ذریعے سے، فاطمہ کے ذریعے سے، حسن و حسین کے ذریعے سے ہماری دعا کو قبول کر لے، ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ تمام انبیاء کا یکے بعد جگہ نبی نے تذکرہ کیا کہ تمام انبیاء نے دعا کی ہمارے وسیلے سے، تب ان کو نجات ملی، ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کو سارے مارکے میں سر ملا۔ اور سننا چاہتے ہو، اگر ہم محمد و آل محمد کی نبوت اور ولایت اور توحید
तौहीद अल्लाह को अगर कोई नबी अख्तियार न करता तो उसे नबूवत और रिसालत न मिलती। याद रख लो, अगर मूसा नबी हैं, इब्राहिम नबी हैं, आदम नबी हैं, ईसा नबी हैं, या 1,24,000 नबी इस कायनात में मौजूद हैं, तो अल्लाह ने उनको उस वक्त नबूवत और रिसालत नहीं दिया जब तक उसने वहदानियत खुदा के साथ हमारी रिसालत को कबूल न किया, और हमारी रिसालत पर भी ये काम तमाम ना हुआ, बल्कि जब तक के विलायत आले मोहम्मद को तमाम नबियों ने ना अपना लिया, ना किसी को नबूवत मिली, ना किसी को रिसालत मिली। तो नतीजा ये निकला कि अगर इंसान मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले के साथ कोई दुआ मांगता है, किसी मालिक को सर करना चाहता है, इनके वसीले से दुआएं मांगेगा तो अल्लाह जरूर उसे कबूल कर लेगा। एक सलवात पढ़े उम्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मेरे अजीजों, हमारे पास रास्ता है, हमारे पास ऐसे वसीले हैं जिसके लिए कुरान खुद इरशाद फरमाता है वसीला, वसीला तलाश करो। वसीला कौन है? वसीला मोहम्मद वाले मोहम्मद है कि जिनके वसीले से हम कायनात को सर कर सकते हैं, हम मार्के जिहाद में उतर सकते हैं, हम हर एतबार से कामयाबी और कामरानी की मंजिलों से हम किनार हो सकते हैं। मेरे अजीजों, ये विलायत आले मोहम्मद वो ज़ख़ीरा है कि जिसके ज़रिए से हम अपनी आखिरत की बका रख सकते हैं, अपनी दुनिया को भी कामयाब कर सकते हैं। इसलिए अगर हम दुआ मांगें और दुआ में इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद के पास सलवात है, उसी सलवात के साथ साथ दिल में विलायत आले मोहम्मद भी होना चाहिए। इसलिए कि इबादत की रूह का नाम विलायत आले मोहम्मद है। अगर विलायत आले मोहम्मद नहीं तो ना इबादत कबूल होगी, ना दुआ कबूल होगी। इसलिए दुआ में विलायत आले मोहम्मद का होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है मेरे अजीज़ों कि दुनिया वालों ने इस विलायत को नहीं समझा। अगर दुनिया वाले विलायत आले मोहम्मद को समझते तो कभी वो कि जो विलायत का ताजदार था, वो कि जिसके लिए नबी करीम ने बहुत सारी विलायत के ऊपर हदीसें बयान की थी कि देखो मेरे पास अगर खलीफा कोई है तो वो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। उसके बारे में दुनिया ने ये ना कहती कि जब सर पे ज़रबत लगी तो कभी ये ना कहती कि क्या अली कभी नमाज भी पढ़ा करते थे, क्या अली कभी मस्जिद में भी जाया करते थे। मेरे अजीज़ों, अली उस शख्सियत का नाम है, अली उस शख्सियत का नाम है कि एक वो मौका आता है जिसने बहुत सारे मार्के को सर किया, जिसकी विलायत इंसान को मंजिल कमाल तक पहुंचा सकती है। लेकिन विलायत को ना हासिल करने वाले मस्जिद में पहुंच गए और सरोतन में जुदाई कर दी। मेरे अजीजों, जब सर पे ज़रबत लगी है तो मौलाए कायनात के ज़बान से अक़दस से सिर्फ एक ही जुमला निकला, फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की तरफ कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये ऐसी आवाज़ थी, तारीख में मिलता है कि पूरे कायनात में इस आवाज़ को गूंजना था। एक मरतबा इमाम हसन और हुसैन मौजूद थे, उन्होंने बाबा के जनाजे को उठाया गलीम में रखा और गलीम में रखने के बाद बैतुल शरफ की तरफ ले जाने लगे। मैं तो जब ये लाशा मौलाए कायनात का जिस्म गलीम में रखकर बैतुल शरफ की तरफ ले जा रहे थे, जब बैतुल शरफ करीब आ गया, एक मरतबा मौला ने इमाम हसन को बुलाया और कहा, ए बेटा हसन, मेरे चाहने वाले से कह दो कि अपने अपने घर चले जाएं, इसलिए कि जब मेरे जिस्म को मुझे इस हालत में मेरी बेटी ज़ैनब उम्मे कुलसूम देखेंगी तो मुझे बर्दाश्त न कर सकेंगी, मुझे देखकर वो गिरियाज़ारी करने लगेंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चियों की आवाज़ नामहरमों के कानों तक पहुंचे। मैं कहूँगा, मौला ये सन 40 हिजरी का कूफा है, आपको आपकी बेटियों का इतना ख्याल कि आपके बेटियों की सदा नामहरमों के कानों तक ना पहुंचे। मौला यही सन 61 हिजरी का करबला होगा, यही सन 61 हिजरी का कूफा होगा। मुनादी निदा दे रहा होगा, ऐ तमाशाइयों और तमाशा देखो, ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम नबी अली की बेटियां हैं जिन्हें हम असीर करके ले आए हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। मेरे अजीज़ों, वो वक्त आता है कि मौला बैतुल शरफ में गए और जाने के मौला का इलाज शुरू हो गया। एक मौला तबीब आया और आकर कहता है कि हो सके तो मौला के लिए दूध फराहम कर दीजिए, ताकि मौला को, दूध ही एक ऐसी चीज़ है कि जो मौला की हयात में इजाफे का सबब बन सकती है। मेरे अजीज़ों, अब तबीब जब ये ले कहकर जाने लगा तो इमाम हसन ने अजीब मंजर देखा कि कूफे के यतीम बच्चे अरे हाथों में कूदा लेकर अरे मौला के दर पर मौजूद थे। कहा है मौला, अरे आज हम दूध ना पिएंगे, हमारे दूधों को अरे मौला के सामने पेश कर दीजिए, हो सकता है इस दूध के जरिए से हमारा आका और मौला शफा पा जाए। अजरुकुम इल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। मेरे अज़ीज़ों, वो वक्त आता है कि वसीयत का वक्त आता है। सारे असरार इमामत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन के सुबूत किया। कहा, बेटा अरे याद रखना, गरीबों के साथ अच्छे से पेश आना, यतीमों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना, मिस्किनों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना, मुर्गाबियों का ख्याल रखना। बेटा अगर इनके दाने पीने का इंतजाम हो सके तो इन्हें
رکھنا ورنہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا، انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ اور کہا کہ بیٹا سارے بنی ہاشم کو بلایا، سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ وہ منزل آتی ہے کہ جب سب کے ہاتھ کو دیکھ چکے ایک حجرے سے رونے کی صدا آنے لگی۔ امام علی السلام نے پوچھا کہ یہ کون بیوی ہے جو اس طریقے سے گریہ وزاری کر رہی ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ ام البنین ہے۔ کہا بلاؤ ام البنین آئی۔ کہا اے ام البنین، ارے رونے کا سبب کیا ہے؟ ام البنین نے جیسے یہ سنا کہا مولا ارے ہمارے بچے سے کیا خطا ہو گئی؟ ارے سب کا ہاتھ آپ نے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ارے میرے بچے کے ہاتھ تو کسی کے ہاتھ میں نہ دیا۔ مولا نے کہا حسین آؤ، ارے عباس کے ہاتھ کو حسین کے دیا۔ کہا اے حسین یہ عباس کے بازو تمہیں کربلا میں کام آئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يُنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ، جو پریشان حال جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوش فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوش، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، یہ کرونا جیسی وبا جو اس کائنات میں موجود ہے اسے جلد سے جلد اس کائنات سے خاتمہ فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تمام مرحومین و مرحومات کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، دعاؤں میں سب سے بہتر دعا یہ ہے منتقم خون امام حسین حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نفیس حیدر صاحب مرحوم ابن سید نصیر حیدر صاحب مرحوم کی روح کو احسان فرما۔